بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے کہ محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں دو بندے حاضر ہوئے، ایک یہودی تھا، ایک ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا تھا، اندر سے منافق تھا۔ ان کا کوئی آپس میں معاملہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی نے حضور کی بارگاہ میں اپنی بات پیش کی تو اس بے ایمان نے اپنا موقف پیش کیا۔ تو اسلام تو چونکہ حق کا علمبردار ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ مسلمان ہے تو میں اب اس کی طرفداری کروں، نہیں، اسلام ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں مصیبت ہے کہ ہم سٹیٹس کی بنا پہ فیصلے کرتے ہیں۔ چودھری صاحب ہے، چھوڑ یار، اب کیا کرے گا تو چودھری صاحب کو، ان کی عزت کا سوال ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے ہم وہاں پہ سفارشیں لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں مصیبت ہے، جبکہ اسلام تو ہے وہ عدل کا خواہاں، اسلام عدل سے کام لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ تھا جو کلمہ پڑھنے والا تھا، ہم نہیں مانتے، اس کو مصیبت تھی۔ یہ کہتا جی میں اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، ہم چلتے ہیں عمر فاروق کے پاس، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب یہ چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے۔ یہ کیسے آنا ہوا؟ یہودی نے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں۔ حضرت عمر پاک نے یہودی کا موقف بھی سنا، اس کلمہ پڑھنے والے کا موقف بھی سنا۔ یہودی کہنے لگا، اے عمر، فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا، تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا، تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا، اب تم فیصلہ سوچ سمجھ کے کر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، اندر گئے، تلوار میان سے نکالی، اس کلمہ پڑھنے والے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہوتی ہے۔ اب شور بپا ہو گیا کہ عمر نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، ایک مومن کو قتل کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بات پہنچی، حضور نے فرمایا عمر کو بلا کے ہی پوچھ لیتے ہیں اس نے کس کو قتل کیا۔ اب آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو طلب فرمایا، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، تو نے مومن کو قتل کر دیا۔ عرض کیا، آقا میں نے مومن کو نہیں قتل کیا، میں نے تو بے ایمان کو قتل کیا۔ اب ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے۔ ابھی عمر پاک کی زبان پہ یہ لفظ تھے ہی کہ میں نے ایک مومن کو قتل نہیں کیا بلکہ بے ایمان کو قتل کیا ہے۔ ادھر جبریل آتا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اور آپ کتنی سستی سے بیٹھے، آپ کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتا۔ یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ زمینوں کا بھی رب ہے، اللہ آسمانوں کا بھی رب ہے، اللہ جنتوں کا بھی ہے رب ہے، جہنم کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، لوح کا بھی رب ہے، قلم کا بھی رب ہے، عرش کا بھی رب ہے، فرش کا بھی رب ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کا بھی رب ہے، لیکن رب محبوب کے رب ہونے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں کے درمیان تمہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرنا، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ بات تو ثابت ہوگی کہ محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے دل میں نہ ہو، حضور کے عشق کی چنگاری نہ ہو، بندہ لاکھ تبلیغیں کرتا پھرے، بندہ لاکھ واعظ و نصیحت کرتا پھرے، بندہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سنی بد کردار تو ہو سکتا ہے لیکن غدار نہیں ہو سکتا، بد عمل تو ہو سکتا ہے لیکن حضور کی ذات کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی ذات کے ساتھ وفاداری کا ثبوت اس انداز میں دیں کہ ہم عملی طور پہ بن کے سامنے آئیں، ہمارے عمل سے پتہ چلے، ہمارے کردار سے پتہ چلے، ہماری گفتار سے پتہ چلے کہ حضور کا غلام بات کر رہا۔ ہم نمازیں پڑھیں، جن کاموں سے میرے آقا نے منع فرمایا ان سے رک جائیں، جن کاموں کا میرے آقا نے حکم دیا ان کو اختیار کریں۔ یارو محبتوں کا تقاضا ہی یہ ہے، عشق کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جس رنگ میں بندہ محبوب کو اچھا لگے، محب وہی رنگ اپناتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، دوسری بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے ثابت ہو رہی ہے کہ آپ نے کام کیا اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنا موقف پیش کیا کہ میں نے ایک مومن کو قتل نہیں کیا بلکہ میں نے بے ایمان کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ نے عمر کی تائید میں قرآن اتار دیا، اللہ نے عمر کی تائید میں قرآن اتار دیا کہ محبوب عمر جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمر نے جو کام کیا ہے وہ ٹھیک ہی کیا ہے، اس لیے کہ میں تیرے رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ مومن نہیں تھا بلکہ بے ایمان اور پرلے درجے کا مرتد تھا۔ تو حضور کی محبت اول شرط ہے، حضور کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، وہ ایک غزوہ ہو رہا تھا تو آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک کافر لڑ رہا تھا، تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دے گا؟ آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت لے کے دینا میرا کام ہے۔ کلمہ پڑھا، سواری سے نیچے اترنے لگے کہ جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے ان کی دست بوسی کروں، ان کے قدم چوموں۔ سواری سے نیچے اترنے لگے، رکاب میں پاؤں پھنسا، انتقال کر گئی۔ جب غزوہ ختم ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میرے جنتی غلام کی زیارت کرنی ہے وہ اس کی زیارت کر لے۔ اب انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی؟ کوئی نماز نہیں پڑھی، موقع ملتا تو ضرور پڑھتے، حضور کے صحابی تھے۔ ہم کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ حضور کا صحابی اور نماز قضا کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن قبلہ ابھی کلمہ پڑھا ہے، نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، تہجد نہیں ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، ابھی وعظ و نصیحت نہیں کیے، چلے نہیں کیے، حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور کلمے کی برکت سے، ایمان کی دولت کی برکت سے حضور فرما رہے ہیں جس نے میرے جنتی غلام کی زیارت کرنی ہو وہ اس کی زیارت کر۔ تو اس لیے ایمان کی کاملیت کے لیے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے حضور کی محبت شرط ہے۔ اللہ کریم سے التجا ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ حضور کے عشق کی چنگاری عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔